عالمی وبا کی دوسری لہر میں تیزی، ایک ہی روز میں 9 افراد جان سے گئے، ملتان میں 5، بہاولپور 1 اور سرگودا میں 3 اموات، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 508 تک پہنچ گئی۔ جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس بے قابو، سرگودا میں 48 نئے کیسز سامنے آ گئے، ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد 641 ریکارڈ۔ بہاولپور میں 71 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق، ڈی جی خان میں بھی 10 افراد کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو۔ ملتان میں 68 مریض زیر علاج، 15 کی حالت تشویشناک، 4 وینٹی لیٹر پر منتقل۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایکشن، ایس او پیز کے برخلاف کرونا ٹیسٹ کرنے پر ملتان کی 6 لیبارٹریز کو سیل کیا گیا۔ سیل ہونے والی لیبارٹریز میں ٹیسٹ زون لیب، سٹی لاہور لیب، انٹرنیشنل اسپتال لیب کے کلیکشن سینٹرز، لیب پوائنٹ کلینیکل لیبارٹری اور نشاط لیب شامل۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے 115 لیبارٹریز کی اسپیشل انسپیکشن کی۔ ملتان میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے لگی، سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے 231 مریض داخل ہو گئے۔ نشتر اسپتال میں 68 مریض لائے گئے، شہباز شریف اسپتال میں 28 اور چلڈرن کمپلیکس میں 75 مریض رپورٹس۔ تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ڈٹ گئے، صفائی کے لیے مختص تمام تر مشینری بھی روک دی گئی۔ صفائی ستھرائی کا عمل متاثر، ٹریکٹر ٹرالیوں لوڈر سے شہر بھر میں کوڑا نہ اٹھایا جا سکا، مظاہرین کا تنخواہوں کی ادائیگی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ سرگودا میں گیس بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج، سرگودا واٹر سپلائی روڈ کو لکڑیاں جلا کر بلاک کر دیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ گیس آتی نہیں اور بل ہزاروں روپے کے آ جاتے ہیں، مہنگائی کے دور میں گھر سے باہر کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔ کیا کھائیں، کیسے پکائیں، زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں؟ شجاع آباد مراد کالونی میں 9 روز کے بعد بھی گیس کی بندش ختم نہ ہوئی، مرد و خواتین کا دوسرے روز بھی احتجاج، گیس کی فراہمی کا مطالبہ، ایس ڈی او گیس نے جلد گیس کی بحالی کی یقین دہانی کرا دی۔ ملتان میں انڈوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے، انڈوں کا ریٹ 195 روپے فی درجن تک پہنچ گیا، شہریوں کی انڈوں سمیت اشیاء خورنوش کی قیمت بڑھنے پر دہائی، حکومت سے انڈوں کے ریٹ کم کرنے کا مطالبہ۔ اسکول کے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب گھڑ سواری بھی سکھائی جائے گی، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کے احسن اقدام، پبلک اسکول میں ہارس رائڈنگ کلب کی اپ گریڈیشن کے احکامات جاری، گراؤنڈ کی بہتری کا کام شروع۔ محفوظ اور تیز تر سفری سہولیات کا منصوبہ، ملتان میں سڑکوں کو کشادہ کرنے کے لیے متعدد اسکیموں کی منظوری، ہائی ویز کی 5، پبلک ہیلتھ کی 1 اور بلڈنگ کی بھی 1 اسکیم منظور، کمشنر ملتان نے تمام منصوبے بر وقت مکمل کرنے کا حکم دیا، اسکیموں کی تکمیل میں کوالٹی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں صاف پانی، پارک اور دیگر ترقیاتی منصوبے ہوں گے مکمل، ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ متحرک، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان اور رحیم یار خان سمیت ساؤتھ پنجاب میں اداروں کو بجٹ بنانے کے احکامات جاری، چیف انجینئر واسطہ پی ایچ اے اور ایم ڈی ایز کو مراسلہ جاری۔ پاکستان بیت المال کا ملتان میں پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ، جگہ کے انتخاب کے حوالے سے شہر کا سروے مکمل کر لیا گیا، انتظامیہ کے مطابق چوک کمہارا والا سے وہاڑی چوک کے درمیان پناہ گاہ بنائی جائے گی، مسافر اور مزدور پیشہ افراد اب پناہ گاہ سے مستفید ہو سکیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی عامر ڈوگر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور سیاست بن گئے، جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی بابر شاہ کی جانب سے عامر ڈوگر اور جاوید اختر انصاری کے اعزاز میں استقبالیہ، عامر ڈوگر بولے ان کی تقرری ملتان کو عزت دینا ہے، وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ آئی جی پنجاب نے 11 افسران کے تبادلے کر دیے، احمد سجاد ایس ڈی پی او فوٹ آباد بہاول نگر تعینات، رمیز احمد کو ڈی ایس پی اور گناہ جلیہ، زاہد مجید ایس ڈی پی او منشر آباد کو بہاول نگر لگا دیا گیا، محمد حیات ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز بھتکر، شفقت ندیم چودھری ایس ڈی پی او صدر سرگودا تعینات، اختر علی کو او ایس ڈی پی او سٹی بہاولپور لگا دیا گیا۔
جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، عبدالغفار سیکریٹری DRTA ملتان تعینات، حمیرہ ارشاد کے ڈپٹی سیکریٹری محکمہ انرجی لگا دیا گیا، عائشہ کرامت گھمن ڈپٹی سیکریٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن اور زبیر وحید ڈائریکٹر اکیڈمی MPDD تعینات، سفینہ صدیق ADG LRPLRA تعینات، ماجد اقبال ایڈیشنل سیکریٹری لیبر تعینات، سید حماد بن حامد کو وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رحیم یار خان میں محکمہ زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، کچے کے علاقے میں 70% زمین کالا کلر سے متاثر، پکے کے علاقے میں سفید کلر نے اندھیر نگری مچا دی، زمینوں کو بغیر آرام دیے فصلوں کی کاشت نے زمینوں کو متاثر کیا، ڈائریکٹر زراعت چودھری امتیاز احمد کا انکشاف، بولے زمینوں کی ماہیت تبدیل ہونے سے پیداواری ہدف حاصل کرنا مشکل ہے۔ کاشتکاروں کو مہنگی زرعی ادویات خریدنی نہیں پڑیں گی، زراعت کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب کا اہم قدم، ملکی تاریخ میں پہلی بار بایو پیسٹی سائیڈز فارمولیشن پالیسی کی منظوری، ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید نے کہا کہ اب قدرتی اجزاء سے بیماریوں کا کنٹرول کیا جا سکے گا۔ مینگو ملی بگ آم کے باغات کے لیے انتہائی خطرناک قرار، مینگو ملی بگ آم کے باغات پر دسمبر میں حملہ کرتی ہے، مینگو ریسرچ آفیسر عابد حمید نے خبردار کر دیا، بولے درختوں کے تنوں کے مینجمنٹ سے ملی بگ کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ مظفر گڑھ جتوئی میں یونیورسٹی اور ٹراما سینٹر بنایا جائے، MNA باسط سلطان بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار کو خط لکھ دیا، کہا کہ ملتان اور بہاولپور کی یونیورسٹی 120 کلومیٹر دور ہے، جتوئی میں یونیورسٹی یا سب کیمپس شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ محکمہ اوقاف کا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں 8 ماڈل مساجد بنانے کا منصوبہ، پہلے مرحلے میں 80 لاکھ روپے جاری کرنے کی منظوری، ماڈل مساجد بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی، جہاں سینکڑوں نمازیوں کے لیے جگہ کی گنجائش ہوگی۔ رحیم یار خان میں جنرل بس سٹینڈ پر جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، DC علی شہزاد نے سنگ بنیاد رکھا، بولے جامع مسجد شہریوں کے تعاون سے 6 ماہ کی مدت میں مکمل کی جائے گی۔ ملتان میں سابق MNA علی موسیٰ گیلانی سے پارٹی عہدیداران اور کارکنان کی ملاقات، کامیاب جلسے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے، علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ تمام رکاوٹوں اور گرفتاریوں کے باوجود جلسہ کامیاب ہوا۔ کمشنر DG خان شہریوں کو آسان سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں، ڈاکٹر ارشاد احمد کا DC محمد علی اعجاز کے ہمراہ دیہی علاقوں کا دورہ، شادن لنڈ میں نئی بننے والی سڑک کا معائنہ کیا، 2 ملین روپے کی لاگت سے 2.5 کلومیٹر سڑک کی تیاری جاری، عملے کو بروقت کام کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیکریٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا تونسا کا دورہ، مگروٹا شرقی اور مگروٹا غربی میں جاری اسکیموں کا جائزہ لیا، کمشنر DG خان ڈاکٹر ارشاد اور DC علی اعجاز بھی ہمراہ تھے۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے موزہ توڈر پور میں پولیو ٹیم پر تشدد کا معاملہ، تھانہ سٹی میں 7 افراد کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج، ملزمان نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا اور تشدد کیا، پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ DG خان نے اچھی کارکردگی پر AIG جنوبی پنجاب کی جانب سے پولیس جوانوں میں انعامات تقسیم، کیش رقم اور اسناد دی گئی، انعامات حاصل کرنے پر پولیس افسران اور اہلکاروں کی خوشی دیدنی۔ سرگودا میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد پر اسرار بیماری کا شکار، دھریما کے رہائشی 3 بھائی رمضان، باتی، فیروز، 3 بھتیجے اور 1 بھتیجی بصارت سے محروم، پیدائش کے 5 سال کے بعد بینائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نابینا افراد محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور، متاثرہ افراد کی حکومت سے علاج، معالجے اور کفالت کی ذمہ داری لینے کی اپیل۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کے والد کا انتقال، رسم کل ملتان شاہی عیدگاہ مسجد میں ادا کر دی گئی، مخدوم شاہ محمود قریشی نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کی دستار بندی کی، سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رانا عارف کمال، صدر ہائی کورٹ بار چودھری طاہر محمود اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت
وکلا کی کثیر تعداد میں شرکت، مخدوم شاہ محمود قریشی نے خصوصی دعا بھی کروائی۔ کوڑا کرکٹ جلانے سے گریز کرے، گاڑیوں کا دھواں ختم کیا جائے۔ رحیم یار خان میں ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودھری کی قیادت میں سموگ آگاہی واک، ٹریفک پولیس اہلکار اور شہریوں کی شرکت۔ ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودھری کہتی ہیں گاڑیوں کا دھواں ختم نہ ہوا تو کارروائی ہوگی۔ رحیم یار خان میں اقلیتی طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف کی تقسیم، صوبائی پارلیمانی سیکریٹری اقلیتی امور سردار مہندر سنگھ پال نے طلبہ کو چیک دیے۔ 177 اقلیتی طلبہ میں 37,50,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ سرگودا میں ورلڈ اسپیشل ڈے کے حوالے سے جماعت اسلامی مرکزی سیکریٹریٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی افراد میں ویل چیئرز اور سفید چھڑیاں تقسیم کی گئی۔ ملتان میں ویجیلنس کمیٹی نے تھیٹرز کو ڈرامہ نمائش کرنے کی اجازت دے دی۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے تمام تھیٹرز کو رات 10 بجے ڈرامہ بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سنگم اور بابر تھیٹر کے ڈراموں کی سینسر ریہرسل چیک کی گئی۔ اور پاکستان سرائکی پارٹی دبئی کے زیر اہتمام دبئی کے قومی دن کے حوالے سے سرائکی کلچرل ایوننگ کا اہتمام۔ سرائکی پارٹی کے کارکنان اور پاکستانی کمیونٹی کے نوجوانوں نے شرکت کی۔ روایتی سرائکی جھومر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تمام حاضرین کو سرائکی اجرک پہنائی گئی۔